بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق سے درخواست عفو کی حالی، کیجئے کس منہ سے ان خطاؤں پر۔ میں سوال وصل کر کے اس ادا پر مٹ گیا، ہنس کر فرمایا کہ یہ درخواست نامنظور ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں پروفیسر محمد شبیر زمانی آن لائن لیکچرز کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں، اور آج ہمارا موضوع ہے درخواست نویسی۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ سوال آپ کے پرچے میں 10 نمبر کا ہے، اور سمارٹ سلیبس سے پہلے یہ سوال رسید کے ساتھ آتا ہے، یا تو رسید آتی ہے یا درخواست، لیکن ابھی صرف درخواست آپ کے نصاب کا حصہ ہے۔ جیسے ہی کووڈ-19 کے حالات ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ یہ سلیبس دوبارہ اسی طرح سے ہوگا، یعنی یہ سوال درخواست اور رسید دونوں کے ساتھ ہوگا، یا تو درخواست پرچے میں آئے گی یا رسید۔ تو براہ راست ہم چلتے ہیں درخواست نویسی کے متعلق جاننے کے لیے۔ آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر درخواست کے متعلق کیا کچھ درج ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ درخواست سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اسے جاننا ہے۔ لغوی اعتبار سے درخواست کے معنی عرضی، التماس یا احوال کے ہیں، جبکہ ادبی اصطلاح کے مطابق درخواست سے مراد ایک ایسی تحریر ہے جس میں کسی افسر بالا یا افسر مجاز سے اپنی غرض یا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اس کے حل کی استدعا کی جاتی ہے۔ درخواست کا معنی عام طور پر عزیز طلبہ و طالبات التجا بھی لیا جاتا ہے، لیکن التجا دراصل دعائیہ انداز میں اللہ سے کی جاتی ہے، کسی دوسرے شخص سے جو کوئی افسر مجاز ہے یا افسر بالا ہے، اس سے درخواست کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ عام بول چال میں درخواست ایک ایسی دستاویز ہے جو کسی افسر مجاز کے نام لکھی جاتی ہے۔ کئی درخواستیں زبانی انداز کی بھی ہوتی ہیں، ایک تو ہے تحریری طور پر، کچھ زبانی انداز میں بھی ہوتی ہیں، اور اس جدت کے دور میں جب ہم ٹیکنالوجی کے حصار میں گھرے ہوئے ہیں تو کچھ آج کے جدید دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے بھی درخواستیں ملتی ہیں۔ ویسے تو اس ضمن میں 20 ویب سائٹس ہیں جن پر اجتماعی قسم کے مسائل پر بات ہوتی ہے، اجتماعی قسم کے ان مسائل پر لوگوں کے دستخط لیے جاتے ہیں۔ تاہم ان میں ایک معروف اور مقبول جو ویب سائٹ ہے جو کام کر رہی ہے وہ ہے change.org۔ اس حوالے سے درخواست جو کہ ایک زمانہ قدیم سے چلی آتی ہے، آج کے اس جدید دور میں بھی موجود ہے، پوری شد و مد کے ساتھ موجود ہے۔ یہ درخواست کاغذ کے ٹکڑے سے اب برقی لہروں میں بدل چکی ہے، جیسے کہ برقی مراسلے کا تصور ہے، اسی طرح برقی درخواست بھی ہمیں نظر آتی ہے جو کہ ویب سائٹ پر لکھی جاتی ہے، اور اس پر پھر مختلف لوگوں کا اظہار بھی لیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، دیکھتے ہیں کہ درخواست کی کتنی قسمیں ہیں۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو درخواست کی 2 قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک ہے انفرادی نوعیت کی درخواستیں اور دوسری ہے اجتماعی نوعیت کی درخواستیں۔ اگر ہم انفرادی نوعیت کی درخواست پر بات کریں تو ان میں بہت ساری ایسی ہیں جو ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک طالب علم اپنے پرنسپل کو یا ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹریس کو لکھتا ہے۔ یہ زیادہ تر درخواستیں ایسی ہوتی ہیں جو انفرادی سطح سے تعلق رکھتی ہیں، انفرادی مسئلے کے متعلق ہوتی ہیں، مثلا فیس معافی کی درخواست ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست ہے، اسی طرح مضمون کی تبدیلی کی درخواست ہے۔ اسی میں کچھ درخواستیں ایسی بھی ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی کنیکشن لگوانا ہے اپنے گھر کا، تو آپ کسی سوئی گیس کے دفتر سے رابطہ کر رہے ہیں اور مینیجنگ ڈائریکٹر کے نام درخواست ہے۔ اگر آپ نے کوئی پانی کا کنیکشن لگانا ہے تو واسا کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کے نام درخواست لکھی جا رہی ہے۔ اسی طرح کچھ درخواستیں ایسی ہوتی ہیں جو اجتماعی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اجتماعی نوعیت کی درخواستوں میں ایک شخص کا مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا ہوتا، بلکہ اس میں مختلف لوگوں کے مسائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے،
اور پھر نیچے مختلف لوگوں کے دستخط ہوتے ہیں اور اس سے پہلے اہل علاقہ یا اہل محلہ کا نام لکھا جاتا ہے، اہل علاقہ یا اہل محلہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ایسی درخواستیں جو ہیں فرض کر لیں محلے کی صفائی کی درخواست ہے، ڈاکیے کی شکایت کی درخواست ہے کہ جو پورے محلے کے خطوط بر وقت نہیں دیتا، وہ انفرادی بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، ٹریفک کے مسائل کے متعلق کوئی درخواست ہے، یا کوئی جرائم کے متعلق درخواست ہے، بڑھتے ہوئے جو جرائم ہے، ڈکیتی ہے، وارداتیں ہیں، ان کے متعلق کسی ایس ایچ او کے نام ہے، اس طرح کی جو درخواستیں ہیں وہ اجتماعی نوعیت کی درخواستیں کہلاتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں درخواست کے مختلف حصوں کی طرف۔ جب ہم نے خط کے بارے میں پڑھا تھا تو اس وقت ہم نے یہ جانا تھا کہ خط کے مختلف اجزاء یا حصے ہوتے ہیں۔ یہ مختلف حصے یاد رکھنا اس لیے بھی لازم ہے کہ ان کے الگ الگ نمبر ہیں، اور دوسرا یہ کہ خط کا کوئی بھی حصہ اگر ہم بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں تو نہ صرف اس کے نمبر کٹیں گے بلکہ وہ ادھورا رہے گا، نامکمل رہے گا، اور نامکمل خط یا درخواست جو ہے وہ کبھی بھی اچھے نمبروں کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ تو درخواست کے جو مختلف حصے ہیں ان میں سب سے پہلے افسر بالا کا عہدہ اور پتہ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ آگے جا کے میں نمونے میں کروں گا۔ اس کے بعد عنوان ہوتا ہے، پھر حرف تخاطب ہوتا ہے، یعنی جس کو مخاطب کیا جاتا ہے، اس کو آداب کا نام بھی دے دیا جاتا ہے، آداب۔ اس کے بعد مؤدبانہ الفاظ سے آغاز کیا جاتا ہے درخواست کا، اور پھر اصل مدعے کی طرف آیا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ درخواست کا متن کہلاتی ہیں، یا اس کے علاوہ نفس مضمون بھی کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھا جاتا ہے، درخواست اپنے انجام کو پہنچنے والی ہوتی ہے تو شکر گزاری کے اختتامی الفاظ لکھے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر نیچے درخواست گزار کا یعنی درخواست لکھنے والے کا نام اور پتہ لکھا جاتا ہے، اور اسی کے دائیں طرف تاریخ کا اندراج کیا جاتا ہے۔ وہ کس طرح کیا جاتا ہے آگے جا کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم درخواست کو نمونے کے طور پر دیکھیں، ہمیں کچھ اہم ہدایات پر غور کر لینا چاہیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ سوال جتنا آسان اور سادہ ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے۔ آسان اور سادہ اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں کوئی اشعار، احادیث، آیات، اقوال جیسی چیزیں نہیں لکھنی ہوتی، اس میں کوئی بوجھل ثقیل قسم کے الفاظ نہیں لکھنے ہوتے، زیادہ ادبی قسم کی باتیں نہیں ہوتی ہیں، سیدھے سادے لفظوں میں اپنا مدعا بیان کرنا ہوتا ہے۔ لیکن مشکل اس لیے ہے کہ اگر ہم اس میں کوئی حصہ بھول جاتے ہیں یا پھر اسے صحیح طور پہ نہیں لکھ پاتے ہیں تو جہاں ہمیں پورے نمبر ملنے تھے وہاں پورے نمبر ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے ہر حصے کو جان لینے کی بھی بہت ضرورت ہے، اور اس کو حل کرتے ہوئے ہمیں کون کون سی اہم ہدایات کو ذہن میں رکھنا ہوگا اس پر بھی بہت ضرورت ہے۔ تو مختلف ہدایات پر بات کرتے ہوئے پہلی بات تو یہ ہے کہ درخواست ہمیشہ دائیں طرف حاشیہ کے ساتھ اندرونی طرف ایک دو الفاظ کی جگہ چھوڑ کر لکھنی ہوگی، یعنی جب آپ درخواست لکھیں گے تو وہ دائیں طرف جو حاشیہ مارجن لائن جس کو کہتے ہیں، اگر ہم اس کو نمونے کے طور پر دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ مارجن لائن ہے، اور اس کے ساتھ یہ تھوڑی سی جگہ کانٹینٹ کے طور پر، جس کو انگریزی میں کانٹینٹ کہتے ہیں، اس کے طور پہ چھوڑی ہوگی۔ تھوڑی سی جگہ ہم فرض کر لیں کہ 2 لفظوں کی جگہ آپ چھوڑ لیں، تو پھر اس کے بعد آپ بخدمت جناب پرنسپل یا آگے جو بھی مدعا ہے وہ بیان کریں گے، یہ چھوڑنی ہوگی۔ پھر دوسری بات کہ جناب اور صاحب دونوں میں سے کوئی ایک لفظ لکھنا ہوگا، یہ اہم بات ہے۔ گرامیٹیکلی دیکھا جائے، گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک ہی وقت میں 2 احتراماً قسم کے لفظ استعمال نہیں ہوں گے، ایک لفظ استعمال ہوگا، یا تو لکھا جائے گا جناب یا لکھا جائے گا صاحب۔ تو جب آپ لکھیں گے تو آپ لکھیں گے بخدمت جناب، آگے پھر عہدہ آ جائے گا جس کے نام بھی درخواست لکھی جا رہی ہے، اگر تھانے کے ایس ایچ او کے نام ہے وہ آ جائے گا،
اگر ہیلتھ آفیسر کے نام ہے تو ہیلتھ آفیسر لکھا جائے گا، جس کے بھی نام ہے، پوسٹ ماسٹر ہے، پرنسپل ہے، ہیڈ مسٹرس ہے، جو بھی ہے، یہاں وہ عہدہ جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد یہ جو سختہ ہے جس کو انگریزی میں کوما کہتے ہیں، یہ ضرور لکھا جائے گا۔ صاحب کی جگہ آپ اس کو یاد رکھ لیجئے، یہ یہاں لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی آپ جس عہدے کے نام لکھ رہے ہیں، جس شخصیت کے نام لکھ رہے ہیں، اس کے مقام کا بھی ذکر کرنا ہے۔ وہ جہاں کا افسر ہے اس جگہ اس مقام کا ذکر کرنا لازم ہے، لیکن یہ ذکر جو ہے یہ فرضی قسم کا ہو تو زیادہ مناسب ہے۔ مثلا آپ جس کالج میں پڑھ رہے ہیں اس کا نام لکھنے سے بہتر ہے، آپ فرض کریں آپ دیال سنگھ کالج پڑھ رہے ہیں، سول لائنز کالج پڑھ رہے ہیں، کسی بھی کالج میں پڑھ رہے ہیں، پنجاب گروپ آف کالجز میں ہیں، تو آپ کو وہاں لکھنا چاہیے گورنمنٹ کالج۔ صرف یہ سب کے لیے ایک ہی چیز ہے، گورنمنٹ کالج۔ کسی بھی طرح کا طالب علم ہے وہ گورنمنٹ کالج لکھے اور آگے الف بے جیم لکھ دے۔ ویسے تو لاہور بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک فرضی قسم کی درخواست ہے، اصل درخواست نہیں ہے، تو اس میں نام بھی فرضی ہی ہو تو بہتر ہے، الف بے جیم لکھ کر آگے بڑھا جائے۔ یہاں اس کو ہم دیکھتے ہیں، جناب اور صاحب دونوں میں سے کوئی ایک لفظ لکھیں، جیسے کہ ہم نے وہاں ایک انتخاب کر لیا۔ پھر ہے ندائیہ کی علامت آلی کے بعد ضرور لگائیں، البتہ آلی پر کھڑی زبر نہ لگائیں۔ یہاں ایک بات اور بھی ضروری ہے، سمجھ لیجئے کہ چھوٹی جماعتوں میں جب ہم درخواستیں لکھتے ہیں تو ہم یہاں سوال نمبر لکھ کے اس کے بعد درخواست نویسی لکھ کر پھر درخواست کا عنوان لکھتے تھے، یعنی ہم شروع میں ہی بتا دیتے تھے کہ درخواست کس کے نام ہے اور کس موضوع کے متعلق ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہلے آپ نے کس کے نام ہے وہ بتانا ہے اور پھر آپ نے عنوان لکھنا ہے۔ عنوان لکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے سرکاری غیر سرکاری محکموں میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں جاتی ہیں، افسروں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک درخواست کا ایک ایک لفظ پڑھ سکیں، لہٰذا پھر عنوان لکھ دیا جاتا ہے تاکہ عنوان پڑھتے ہی وہ درخواستوں کی چھانٹی کر لیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ کس موضوع یا مسئلے کے متعلق کوئی درخواست ہے، لہٰذا وہ اس متعلقہ شعبے کی طرف اس کو بھیج دیں۔ یوں عنوان ضرور ساتھ لکھنا چاہیے، جیسے کہ یہ درخواست ہے، درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ، سوال آیا ہوگا درخواست میں پرنسپل کے نام کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست لکھیے، تو آپ نے وہاں لکھ دیا پھر عنوان درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ۔ عزیز طلبہ و طالبات، یاد رہے کہ اس حصے کو آپ مارکر سے ہائی لائٹ کر کے لکھیں گے، بالکل اسی طرح جیسے آپ نے یہ والے حصے ہائی لائٹ کر کے لکھے، یعنی نمایاں کر کے لکھے۔ یہاں بات ہو رہی تھی کہ ندائیہ کی علامت آلی کے بعد ضرور لگائیں، البتہ آلی پر کھڑی زبر نہ لگائیں۔ ہاں، یہ ایک غلطی ہے جو ہمارے طالب علم اکثر کرتے ہیں، وہ جناب عالی جب لکھتے ہیں تو اس کے اوپر یہاں ایک کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، یہ والی، یوں یہ بن جاتا ہے جناب اعلیٰ۔ جناب اعلیٰ کوئی لفظ نہیں ہے، نہ ہی کوئی جنابہ اعلیٰ لفظ ہے، جنابہ تو بالکل ہی ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں لکھنا چاہیے، اعلیٰ بھی نہیں ہوتا، عالی ہوتا ہے، لہٰذا جناب عالی لکھ کر آگے ندائیہ کی علامت لگائیں گے، اور ندائیہ کی علامت اس لیے لگائیں گے کہ اگر ہم رموز اوقاف کو سمجھیں تو جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے، کسی کو پکارا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ علامت ضرور استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دو لفظوں کی جگہ چھوڑ کر یہ سطر لکھیں گے اور یہ ایک ہی سطر میں لکھیں گے، اگلی سطر میں نہیں جانی چاہیے۔ پھر اس کے بعد عنوان لکھیں گے نمایاں کر کے، پھر عنوان کے نیچے ہی بالکل ہم جناب عالی لکھ دیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ قدرے دائیں طرف چیزیں لکھی جا رہی ہیں، اور جیسے ہی ندائیہ ہم لگائیں گے بالکل اس کے نیچے والی سطر سے، اس کے نیچے والی لائن سے ہم اس کی ابتدا کریں گے مؤدبانہ گزارش ہے کہ، ایسے الفاظ سے۔ یہاں ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں نہایت ادب سے معروض ہوں کہ، یا نہایت ادب سے التماس کرتا ہوں، یا پھر بساد احترام یہ درخواست کرتا ہوں، اس طرح کے الفاظ آپ لکھ سکتے ہیں۔ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں ان کا، لیکن مدعا ایک ہی ہوگا جو آپ اس میں بیان کریں گے۔
یہاں غلطی کی نشاندہی میں نے کی کہ آپ نے کھڑی زبر نہیں لگانی، لہٰذا یہ یاد رہے اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کا نمبر کٹے گا۔ اس کے بعد دوسری سطر میں عنوان مارکر سے نمایاں کر کے لکھیے جو کہ ہم نے ابھی بتایا، اور پھر ہے عنوان کے نیچے قدرے دائیں طرف جناب علی لکھیں، اور اس کی اگلی ہی سطر میں جناب علی کے بالکل اگلی طرف سے مؤدبانہ الفاظ لکھنا شروع کریں جیسا کہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد ہے اصل مدعا میں درخواست کے مندرجات 2 یا 3 پیراگراف میں لکھیں، یعنی آپ اس کے بعد آ گئے یہاں، اس کو آپ اصل مدعا بھی کہتے ہیں، اس کو آپ نفس مضمون بھی کہتے ہیں۔ نفس مضمون کا مطلب یعنی درخواست کا اصل متن، نفس مضمون یا درخواست کا متن، یہاں اس کو آپ یہ کہہ لیجئے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی یہاں آپ لکھیں گے۔ یہ اہم حصہ ہے، یوں سمجھیے کہ درخواست اگر ایک جسم ہے تو یہ حصہ اس کی روح ہے۔ روح اور جسم دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جب تک آپ اس حصے کو مکمل طور پر نہیں لکھ پاتے یہ بے سود ہے۔ اصل مقصد ہی درخواست لکھنے کا یہ حصہ ہے، لہٰذا یہ مت سمجھیے یا ایسی کوئی چالاکی پیپر میں مت کیجئے کہ آپ ان حصوں کو لکھ کے آ جائیں اور یہاں کچھ بھی لکھ دیں اور کہیں کہ یہ 4-5 نمبر تو میرے پکے ہو گئے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ایسا نہیں ہے۔ یہ سمجھیے کہ یہ حصہ جب تک اپنا مدعا بیان نہیں کر رہا ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، لہٰذا اس حصے پر بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ حصہ وہ ہے جس مقصد کے لیے ہم درخواست لکھ رہے ہیں اسے بیان کرنا ہے۔ تو یہاں سے پھر جب درخواست شروع ہو جائے گی آپ لکھتے چلے جائیں گے، اور جب آپ کی درخواست ختم ہونے کو ہوگی پھر آپ آخری الفاظ لکھیں گے، آئین نوازش ہوگی صورت میں۔ یہاں آپ زیادہ آداب بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ ہے کہ درخواست کتنی ہوگی؟ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو حصہ ہے یہ 2 سے 3 پیراگراف میں بیان کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ یہاں میں نے لکھا بھی ہے کہ 2 یا 3 پیراگراف میں لکھیں۔ جب آپ 2 یا 3 پیراگراف میں یہ حصہ لکھ لیں گے تو یہ درخواست آپ کی ہو سکتا ہے کہ 1 سے 1.5 صفحے تک چلی جائے۔ ویسے تو درخواست 1 صفحے کی کافی ہوتی ہے، اور وہ 1 صفحے کی جو درخواست ہے وہ جس صفحے سے شروع ہو اسی صفحے پر اختتام پذیر بھی ہو تو زیادہ مناسب ہے۔ درخواست کا اختتام آئین نوازش ہوگی یا زیادہ آداب کے الفاظ پر کریں، یہ آپ کا جو مدعا ہے، آپ کا جو نفس مضمون ہے، جہاں بھی ختم ہوگا، فرض کریں یہاں ختم ہو گیا ہے تو آئین نوازش ہوگی یہاں آ جائے گا، فرض کریں یہاں ختم ہو گیا ہے تو آئین نوازش ہوگی یہاں آ جائے گا، اصل مدعا آپ کا یہاں تک چلا گیا ہے تو پھر آئین نوازش ہوگی یہاں آ جائے گا۔ یعنی جہاں بھی آپ کی درخواست کے متعلقہ جتنی بھی باتیں تھیں وہ ہو گئیں تو آخری سطر، آخری لائن، آخری جملہ جو لکھیں گے وہ اسی کے بالکل ساتھ ہوگا، آئین نوازش ہوگی یہاں زیادہ آداب۔ جب آپ یہ لکھ لیں گے تو پھر آپ اگلی سطر کی طرف بڑھیں گے، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے العارض یا درخواست گزار دونوں میں سے کوئی ایک لفظ قدرے بائیں طرف لکھیں۔ قدرے بائیں طرف یعنی یہ جو حصہ ہے ابھی تک دائیں طرف چلتا آ رہا تھا، اب آپ بائیں طرف جائیں گے اور درمیان سے اس طرف۔ یہاں آپ 2 چیزیں لکھ سکتے ہیں، ایک آپ لکھ سکتے ہیں العارض اور دوسرا آپ لکھ سکتے ہیں درخواست گزار، دونوں میں سے کوئی ایک لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ کا تابع فرمان، اگر آپ نے پرنسپل کے نام لکھی ہے، اگر پرنسپل کے نام نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ تابع فرمان لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا شکر گزار لکھ سکتے ہیں، نیاز مند لکھ سکتے ہیں، کوئی ایسا لفظ جو شاگردی کے معنوں میں آتا ہو وہاں آپ تابع فرمان لکھیں گے۔ پرنسپل کے نام جتنی بھی درخواستیں ہیں، ہیڈ ماسٹر کے نام، ہیڈ مسٹریس کے نام، ان میں تابع فرمان ہی آئے گا۔ یہاں ایک اور غلطی بچے کرتے ہیں، عزیز طلبہ و طالبات اسے بھی سمجھ لیجئے، بعض بچے یہاں لکھ دیتے ہیں تابع دار۔ تابع دار بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ تابع دار تو اس کا الٹ معنی ہو جاتا ہے، تابع فرمان بہتر ہے، یہاں لکھیں فرما بردار، تابع دار بالکل نہیں لکھنا ہے۔
یہ غلطی ہوگی اگر آپ لکھیں گے۔ آپ کا تابع فرمان لکھ لیں، آپ کا تابع فرمان شاگرد لکھ لیں، نیچے حمزہ چھوٹی یہ بڑی یہ، اور بالکل العارض یعنی جس میں درخواست گزار یا العارض کوئی بھی آپ لفظ لکھتے ہیں، بالکل اسی سطر میں آپ لکھیں گے تاریخ۔ اور تاریخ لکھتے ہوئے جو غلطی آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ یہاں تاریخ کا لفظ بالکل نہیں لکھیں گے، آپ یہاں مورخہ کا لفظ بالکل نہیں لکھیں گے، آپ اس کے ساتھ یہ نیچے جو سنہ کی علامت لگاتے ہیں یہ بھی نہیں لگائیں گے، آپ اس کے ساتھ کوئی انگریزی لفظ وغیرہ نہیں لکھیں گے، جیسے بعض بچے ڈیٹڈ لکھتے ہیں یہ بھی نہیں لکھیں گے۔ اچھا ایک اور بات، یہاں تاریخ لکھنے میں دیکھیے سب سے پہلے دن ہے، جیسے کہ 8 ہے، پھر ختمہ لگائیں، ختمہ ضرور لگائیں تاکہ مہینے اور دن میں فرق ہو جائے۔ یہ جو دن ہے یہ لکھا گیا ہندسے میں، تو آپ بھی ہندسے میں لکھیں گے یعنی ڈیجٹس میں، اور آگے جو مہینہ ہے وہ لکھا گیا ہے الفاظ کی صورت میں، میم الف ما رے چے مارچ، الفاظ کی صورت میں، تو یہ آپ بھی الفاظ کی صورت میں لکھیں گے۔ اس کے بعد 2021 اگر لکھا گیا ہے تو وہ بھی ہندسے کی شکل میں لکھا گیا ہے، ڈیجٹس میں لکھا گیا ہے، تو آپ بھی اسی طرح لکھیں گے۔ ہاں اس کے بعد عیسوی کی علامت کے لیے آئین جو بنی ہوئی ہے، جو حمزہ سا بنا ہوا ہے، وہ بلانا مت بھولیے۔ یہاں ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو یہ اس طرح اردو ہندسوں میں لکھنی نہیں آتی ہے تو آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 8 آگے ختمہ بالکل اسی طرح مارچ کے بعد 2021، یہ اس طرح سے لکھا جائے گا۔ اب عزیز طلبہ و طالبات دیکھیے، یہاں جب آپ نے 0 لکھا جس کو اردو میں صفر کہیں گے تو وہ ایک نقطے کی صورت میں ہے، لیکن جب آپ انگریزی ہندسوں میں آئے تو وہ ایک گول دائرے کی صورت میں ہے، لہٰذا ان دونوں میں سے کوئی بھی تاریخ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے لکھیں تو پوری کی پوری اسی طرح لکھیں، اور اگر اس انداز میں لکھیں تو پوری کی پوری اسی انداز میں لکھیں۔ انگریزی ہند سے ہیں تو مارچ اسی طرح سے آئے گا، اردو ہند سے ہیں تو مارچ اس میں بھی اسی طرح سے آئے گا۔ جو کام نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ ساتھ لفظ تاریخ نہیں لکھنا، مورخہ نہیں لکھنا، یا سنہ کی علامت نہیں لگانی، تاریخ لکھی اسی سطر میں جائے گی جس سطر میں العارض یا درخواست گزار لکھا گیا ہے۔ ہاں العارض جو ہے وہ بائیں طرف ہے اور جو تاریخ ہے وہ دائیں طرف ہے۔ اس طرح یہ آپ کی درخواست جو ہے میرے عزیز طلبہ و طالبات پوری ہوتی ہے۔ اس میں اب نمبروں کی تقسیم جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ جو پہلا جملہ ہے ہمارا، اس کا 1 نمبر ہے، یہ 1 نمبر آپ کا جا سکتا ہے اگر آپ یہاں کوئی غلطی کریں گے۔ پھر اگلا حصہ ہے یہ والا، یہ جو ہے اس کا بھی 1 نمبر مختص کیا گیا ہے، یہ بھی حصہ آپ کا جا سکتا ہے اگر آپ یہاں کوئی غلطی کر دیتے ہیں، لہٰذا غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ والا حصہ ہے جناب عالی، اس کا بھی 1 نمبر مختص کیا گیا ہے۔ 3 نمبر یہاں تک مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک جو حصہ ہے یہ ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہے جس کو ہم اختتامی حصہ بولیں گے، اور پھر 1 نمبر یہاں ہماری تاریخ کا بھی ہے۔ اس میں اگر غلطی کر دیتے ہیں جو کہ میں نے نشاندہی کی تو آپ کا یہاں بھی نمبر کٹ سکتا ہے۔ جو کل ملا کے ابھی تک 5 نمبر ہوئے، اور 5 نمبر جو ہیں وہ یہاں اس نفس مضمون کے یا اصل مدعے کے ہیں۔ اگر یہ دیکھا جائے تو 1 2 3 4 اور 5 نمبر یہ ہو گئے، اور 5 نمبر ہی اس اصل مدعے کے ہوئے، یہ کل ملا کے یہ کتنے بنے؟ 10 نمبر۔ تو یہ ہے ہماری درخواست جو ہمارے پرچے میں آئے گی، اور انشاءاللہ اگر ہم ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس کو لکھیں گے تو یہ سوال ہمیں پورے نمبر دے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، درخواست صرف پرچے کی ہی چیز نہیں ہے، ہماری عملی زندگی میں جا بجا ہمیں اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ چاہے اسکول کالج کی سطح پر ہمیں کوئی کام پرنسپل سے لینا ہو، کوئی چھٹی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بھی درخواست لکھنا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں کوئی گھر کا کنیکشن لگوانا ہو، کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ کسی بھی ادارے سے ہو،
تو کام ہمیشہ درخواست سے ہی شروع ہوتا ہے، لہٰذا درخواست ہمیں لکھنا آنی چاہیے۔ درخواست ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنا مدعا بہت اچھے انداز میں کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اپنے کام کو ایک اچھے انداز سے کروا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آج آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے لیکچرز کے ساتھ ہم روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا نگہبان۔